ظالم فرعون سے پیدائش موسیٰ تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس بات کا ثبوت انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ، ہر ساتھ، ہر لمحے میں ملتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ معجزے نبیوں کے لیے تھے، نبیوں کے بعد معجزات کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خدا آج بھی اپنے محبوب بندوں کی مشکل وقت میں غیبی مدد کرتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نبی بہترین ایمان لانے والے، شکر بجا لانے والے تھے، جبکہ عام انسان شکر کے معاملے میں کنجوسی کرتا ہے۔ فرعون، جس کا اصل نام معصب بن ولید بن ریان تھا، ایک ظالم، جابر، خدائی کا دعویٰ کرنے والا ملعون تھا۔ ایک دفعہ سفر پر نکلا تو راستے میں اس کا سامنا ہامون سے ہوا، دونوں کی دوستی اور گہری ہو گئی۔ سفر جاری رہا، وہ دونوں ملک مصر میں پہنچے، آگے سفر کا ارادہ ترک کر دیا۔ فرعون کے دل میں خدائی کا شوق پیدا ہوا تو اپنے دوست ہامون سے اس بات کا تذکرہ کیا، اور پھر اسی کے مشورے سے لوگوں کی نظر میں معتبر ہونے کے لیے اس نے لوگوں کی مدد کرنے کی ٹھانی۔ ملک مصر کے بادشاہ سے دروغی مقبرے کی ملازمت لی۔ کرشمہ قدرت یہ کہ اسی سال وبائی مرض پھیلنے لگا، ہزاروں لوگ جانوں سے گئے۔ ظالم فرعون نے ہر لاش کے بدلے 100 دینار لینا شروع کر دیا۔ اسی طرح اس نے بہت پیسہ جمع کر لیا۔ بادشاہ مصر اس کے پیسے کے عوض میں اسے پورے شہر کی دروغی دے ڈالی۔ چند عرصے کے بعد وزیر مصر وفات پا گیا۔ بادشاہ فرعون کے کام سے بہت خوش تھا، اس لیے اس نے مصر کی وزارت فرعون کے حوالے کر دی۔ لوگوں کے دل میں جگہ بنانے کے لیے فرعون نے مصر کے تمام لوگوں کا 1 سال کا جزیہ اپنے پیسوں سے ادا کیا، مزید یہ کہ اگلے 2 سالوں کا جزیہ معاف بھی کروا لیا۔ لوگ فرعون کو پسند کرنے لگے تھے، اس کی عزت بڑھنے لگی، لوگوں کی زبان سے اس کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ کچھ عرصہ گزرتے ہی بادشاہ مصر وفات پا گیا۔ 3 دن کے سوگ کے بعد سب کو نئے بادشاہ کی فکر ستانے لگی۔ تمام لوگ دربار میں اکٹھے ہوئے، کیونکہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ لوگوں کے دلوں میں فرعون کی بہت عزت تھی، اس لیے اس کو بادشاہ بنانے پر کسی کو اعتراض نہ ہوا۔ بادشاہت ملتے ہی فرعون نے تکبر کے شعلے آگ میں بھڑکنے لگے۔ خدائی کی ہوس اور لوگوں کے سروں کو اپنے قدموں میں جھکانے کے لیے اتنی خواہش بڑھ گئی کہ مذہب یوسف و یعقوب کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کے لیے فرعون نے ملک مصر میں درس و تدریس کے عمل کو نہ صرف رکوا دیا بلکہ اس کو جاری رکھنے والے کو واجب القتل قرار دیا۔ جان بچانے کے لیے لوگوں نے درس کیا چھوڑا، ان کے ہاتھ سے خدائے بزرگ و بتر کی رسی بھی چھوٹ گئی۔ لوگ اپنے مذہب سے بیگانے ہو گئے، کسی کو خدا پر حق یا حق پر یقین نہ رہا، باطل نے اس کی جگہ لے لی۔ مذہب یوسف و یعقوب کو ماننے والے کم ہونے لگے۔ فرعون نے بتوں کی پوجا کو عام قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم اپنے مذہب پر قائم رہی، مگر قوم قبطی نے بتوں کو پوجا کرنا شروع کر دی۔ 40 سال کے عرصے کے بعد فرعون نے تمام بت توڑوا ڈالے اور خود کو خدا بنا لیا۔ بنی اسرائیل نے خدا کو خدا ماننے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں۔ جن کاموں کو برا گرا جانا گیا وہ سبھی کام بنی اسرائیل کے لوگوں سے کروائے گئے، جبکہ دوسری جانب قوم قبطی نے اعلیٰ مراد سے نوازا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ خوشخبری سنا دی کہ انہی میں سے ایک شخص پیدا کیا جائے گا جو فرعون کے مظالم کے خلاف کھڑا ہوگا اور ملک مصر کو ظالم فرعون سے نجات دلائے گا۔ ادھر فرعون نے خواب دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا میں گئے، پھر سارا عالم اس کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ملک مصر پر بیدار ہوئی تو فرعون نے سبھی حکیموں، دانشوروں اور جادوگروں کو بلایا اور ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ آخر سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر فرعون کو اس کے دیکھے ہوئے خواب کی تعبیر یہ بتائی کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا خاتمہ کر دے گا، جو تمہاری مملکت میں ایک خدا کا پیغام لائے گا، یہاں تک کہ کل ملک و میراث و نعمت اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ فرعون نے خواب کی تعبیر سنی تو اسے اپنا تخت و تاج ہاتھ سے نکلتا دکھائی دیا۔ جھوٹے معبود کے پیر اکھڑنے لگے تھے۔ خدائی کا دعوے دار خود کا مذاق بننے سے خوف کھاتا تھا۔ ظلم کی چکی نے پھر سے چلنا شروع کیا۔ حکم فرعون لوگوں پر قہر بن کر گرا۔ کتاب وقت کے اوراق پر ظلم کی ایسی داستان لکھی گئی جسے پڑھ کر پتھر بھی پگھل جائے۔ ملک مصر میں جہالت نے پر پھیلائے۔ فرعون کے حکم سے بنی اسرائیل کے ہاں ہر نو مولود بچے کو موت کے گھاٹ اتار دیا جانے لگا۔ لوگوں کی آہیں سسکیاں فرعون کے تخت تک نہ پہنچ پائی تھیں، مگر ان سسکیوں نے عرش کا دروازہ ضرور کھٹکھٹا دیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا جو ظلم کے حق میں ہو بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے، آسمانوں کے دروازے اس دعا کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تیری امداد ضرور کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ آسمان و زمین نے دیکھا کہ فرعون کے غلام
عمران کے گھر اللہ کا نور چمکا جس کا وعدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے کیا تھا۔ ظلم کی کالی رات سمٹی، نئی صبح کے آفتاب نے چارسوں روشنی پھیلا دی، قہر کے بادل چھٹنے لگے، فرعون کی خدائی داغدار ہوئی، معبود برحق کی جیت ہوئی، بنی اسرائیل سے کیا گیا وعدہ آخر کار سچ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک میں مصر میں آنکھ کھولی، کل کائنات نے دیکھا کہ حق کی جیت ہوئی اور باطل کو شکست فاش۔